حدیث نمبر 112۔ یہ حدیث صحیح ہے اور سنن النسائی سے لی گئی ہے۔ عبد خیر کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور پھر رہبہ میں آ گئے۔ کوفہ کے مرکزی محلے کا نام تھا اور پانی منگوایا۔ ایک غلام برتن لایا، اس میں پانی تھا اور اس کے ساتھ تسلا بھی تھا۔ چنانچہ آپ نے برتن کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑا اور اپنے بائیں ہاتھ پر انڈیلا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا۔ پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا، پانی لیا اور 3 بار کلی کی اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا، اور پھر زائدہ بن قدامہ نے سابقہ حدیث ابو عوانہ کے قریب بیان کیا۔ پھر اپنے سر کا مسح کیا، اس کے اگلے اور پچھلے حصے کا، اور مثل سابق حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 113۔ یہ حدیث صحیح ہے اور سنن النسائی سے لی گئی ہے۔ عبد خیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ایک کرسی لائی گئی، آپ اس پر بیٹھے، پھر پانی کا ایک کوزہ برتن لایا گیا، آپ نے اپنا ہاتھ 3 بار دھویا، پھر کلی کی، ساتھ ہی ناک میں پانی بھی چڑھایا، دونوں ایک چلو کے ساتھ، اور حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 114۔ یہ حدیث حسن ہے اور مسند احمد سے لی گئی ہے۔ جناب زر بن حبیش سے روایت ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سنا، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو راوی نے حدیث بیان کی اور اس میں ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا مگر پانی کے قطرات نہ گرے، اور اپنے دونوں پاؤں 3 بار دھوئے، پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو ایسا ہی تھا۔ حدیث نمبر 115۔ یہ حدیث حسن ہے اور حافظ کی تلخیص الحبیر سے لی گئی ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا 3 بار، اور اپنی کلائیاں دھوئیں 3 بار، اور سر کا مسح کیا 1 بار، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی وضو کیا تھا۔ حدیث نمبر 116۔ یہ حدیث صحیح ہے اور جامع ترمذی سے لی گئی ہے۔ ابو حیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا، اور ابو حیہ نے بتایا کہ انہوں نے سارا وضو 3 بار کیا، اور کہا پھر اپنے سر کا مسح کیا، اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں دھوئے ٹخنوں تک، پھر فرمایا میں نے چاہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو دکھلا دوں۔ حدیث نمبر 117۔ یہ حدیث حسن ہے اور مسند احمد سے لی گئی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ میرے ہاں تشریف لائے، آپ استنجا کر چکے تھے، آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، ہم ایک چھوٹے برتن میں پانی لائے اور آپ کے سامنے رکھ دیا، تو آپ نے فرمایا اے ابن عباس، کیا تمہیں دکھلاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ انہوں نے برتن کو اپنے ہاتھ پر ٹیڑھا کیا اور ہاتھ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ اس میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی اور ناک جھاڑی، پھر اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے ہی برتن میں ڈالے اور دونوں ہاتھوں سے 1 لپ پانی لیا اور اپنے چہرے پر ڈالا، پھر اپنے دونوں انگوٹھوں کو کانوں میں ڈالا، یعنی جو حصہ چہرے کی جانب تھا اسے بھی دھویا، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار ایسے ہی کیا، پھر دائیں ہاتھ سے 1 چلو پانی لیا اور اسے پیشانی پر ڈالا اور اسے اپنے چہرے پر بہنے دیا، پھر اپنی دونوں کلائیاں کونیوں تک دھوئیں 3 بار، پھر اپنے سر کا مسح کیا اور کانوں کے باہر کا بھی، پھر اپنے دونوں ہاتھ برتن میں ڈالے اور پانی کی 1 لپ لے کر اپنے پاؤں پر ڈالی، اور اس میں چپل کا سا جوتا تھا، اپنے پاؤں کو اس پانی کے ساتھ ملا، پھر دوسرے پاؤں کو بھی ایسے ہی کیا۔ عبداللہ خولانی کہتے ہیں کہ میں نے کہا جوتوں سمیت؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا جوتوں سمیت۔ میں نے پھر کہا جوتے پہنے؟ کہا کہ جوتے پہنے ہی۔ میں نے پھر کہا جوتوں سمیت؟ کہا کہ ہاں جوتوں سمیت۔